کون؟ ذرا زور سے. علامہ خادم حسین رضوی، وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ صدا لگائی اور اس نے دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا دیکھ لو تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا علامہ خادم کون ہے تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے یہ ناموس رسالت کی برکت ہے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھنا نہ تھا تم نے خرید کے مجھے انمول کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت کھڑے ہونا ہے تو حضور کے لیے کھڑے ہوئیے حضور کی عزت کے لیے اپنی عزت کے لیے نہیں ہماری کیا عزت ہے ہماری کیا حیثیت ہے ہماری عزت حضور کے قدموں سے وابستہ ہیں ہماری عزت نالین مصطفیٰ سے وابستہ ہیں ہم تو پکار کے کہیں یا رسول اللہ جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں یا رسول اللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جو آپ کی عزت کرے گا عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا عزت اسی کی جائے گی جس کے سینے میں نام محمد پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہوگا اے میرے عزیزو آج دنیا تمہیں ڈرانے اور دبانے کی کوشش کر رہی ہے کیوں چونکہ تم نے دو چیزوں پر جو بیسک دو چیزیں سی اس پر توجہ نہیں نمبر 1 ملک کی سیاست نمبر 2 ایجوکیشن میں آپ کو بتاؤں جتنے پیسے ایک سال میں بلکہ کہیے 3 مہینے میں آپ کے پورے بہار اور بنگال میں جلسوں کے نام پر خرچ کر دیے جاتے ہیں 3 مہینے کا یہ پورا اماؤنٹ روک لیا جائے تو ہر شہر میں ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے ہر شہر میں ایک یونیورسٹی قائم ہو سکتی ہے آپ میرے جملے سے یہ مت سمجھئے گا کہ میں نے جلسے کے لیے منع کر دیا نہیں جلسہ کیجئے جلسے کی لمٹ تک جلسے کے لیے منع نہیں کیا جلسہ کیجئے جلسے کی لمٹ تک لیکن یہ بھی تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر 2 کلومیٹر پہ جلسہ ہو یہ بھی ضروری ہے 20 کلومیٹر کے ایریے کے لوگ مل کر سب کے سب ایک جلسہ کریں اور وہ پورا بچا ہوا اماؤنٹ کسی یونیورسٹی میں لگا دیں کسی کالج میں لگا دیں حیرت کی بات یہ ہے شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو 1 سال پہلے ہماری ایک بہن مسکان کو کرناٹکا کے کالج سے باہر بٹھا دیا گیا تھا صرف اس بنیاد پر کہ اگر حجاب لگانا ہے تو تعلیم حاصل کرنے نہ دی جائے گی مجھے بتاؤ ملک کے کونے کونے پر مسلمان شرمندہ تھے کاش ہمارا کوئی کالج ہوتا تو ہم مسکان کو دوڑ کے لا کے اپنے کالج میں بٹھا دیتے مگر قوم مسلم کے پاس کوئی بدل نہیں تھا میری قوم کے پاس کالج کا کوئی بدل نہیں تھا مسلمان جذباتی تو ہوئے مگر 1 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا دیکھ لیجئے میری قوم نے اس کا کوئی بدل پیش نہیں کیا یاد رکھیں وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے پاس قلم کی طاقت ہو وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے پاس ایجوکیشن کا پاور ہو وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے پاس تعلیم کا پاور ہو وہ قومیں زندہ رہتی ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہو خالی شور شرابہ کر کے مسائل حل ہو جائیں گے ہرگز نہیں جب تک تمہارے لوگ پارلیمنٹ کی کرسی تک نہیں پہنچیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے مسائل حل نہیں ہوں گے کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے آج ہندوستان کی سرزمین پر حالت یہ ہے 15 اگست کا موقع آتا ہے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی تہوار ہے غیر مسلموں کا 26 جنوری کا موقع آتا ہے ہمارے یہاں کوئی جھنڈا لہرانے کے لیے راضی نہیں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ایک زمانے تک ہماری قوم نے اس پر توجہ نہیں دی تو دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں ملک کی آزادی کی خوشی نہیں ورنہ حقیقت یہ ہے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں آج 26 جنوری
اور 15 اگست کو اگر ہم جشن کا ماحول نہ بنائیں تو دنیا کہتی ہے انہیں ملک کی آزادی کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ کاش میری قوم کے جوان ان 2 تاریخوں کو یاد کرتے، 15 اگست اور 26 جنوری، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اس ملک کی سرزمین پر جو دنیا عزت کے ساتھ رہتی ہے، ملک کو آزاد کرانے والا کوئی غیر نہیں، وہ ہمارا عالم تھا دنیا جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ علماء کے پاور کو؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ ملک آزاد کس نے کرایا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا۔ علماء کو، یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ میری حیثیت اس اعتبار سے تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے علاقے میں مہمان ہوں، ورنہ حقیقت میں یہاں بیٹھنے والا کوئی کسی بھی طرح مجھ سے کم نہیں ہے۔ میری حیثیت اس لیے زیادہ ہو سکتی ہے کہ میں مہمان ہوں، ورنہ اس ممبر پہ بیٹھنے والا کوئی عالم کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ یہ میری قوم کی کم نظری ہے جو اپنے علاقے کے علماء کو وہ عزت نہیں دیتے جو آنے والے مہمان کو دیتے۔ یہ تنگ نظری ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ میں آپ سے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے آیا، چند گھنٹے کے لیے۔ آپ کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، یہ آپ کے علاقے کے علماء پڑھائیں گے۔ جی واہ، فاتحہ میں نہیں لگاؤں گا، یہ آپ کے علاقے کے علماء لگائیں گے۔ بچوں کی پیدائش ہوگی اذان مہمان نہیں دے گا، یہ علاقے کے میزبان علماء دیں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی مرنے والا ہے، یاسین پڑھنے والا کوئی آنے والا مقرر و خطیب نہیں، بلکہ آپ کے علاقے کا عالم ہوگا۔ آپ کے بچے کو دعا تعویذ کرنے والا آنے والا خطیب نہیں، بلکہ علاقے کا عالم ہوگا۔ مجھے بتائیے یہ کس طرح کم ہے؟ ہرگز نہیں۔ 365 دن جتنا احسان آپ کی قوم پر ان کا ہے، اتنا احسان آنے والے خطیب کا نہیں۔ مگر افسوس میری قوم نے جو نظریات اپنا لیے ہیں، آنے والے علماء کے قدموں میں پھول بچھائے جاتے ہیں، مگر علاقے کے امام کے قدموں میں 365 دن کاٹے ہی کاٹے بچھائے جاتے ہیں۔ افسوس میری قوم کے جوانوں، افسوس ہے تمہاری سوچ پر، تم نے پہچانا نہیں کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری عزت بعد میں کریں، مسجد کے امام کی عزت پہلے کریں۔ میری عزت کم کریں، مسجد کے امام کی عزت زیادہ کریں، اس لیے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا۔ 365 دن آندھی آئی کام انہوں نے کیا، بارش آئی کام انہوں نے کیا، زلزلے آئے، مگر 1 منٹ بھی کبھی تمہاری اذان لیٹ ہوئی نہیں، کبھی نماز لیٹ ہوئی نہیں۔ میں روزانہ فلائٹ کا سفر کرتا ہوں، ذرا سا موسم ادھر سے ادھر ہو جائے فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہے، ذرا سا موسم ادھر سے ادھر ہو جائے فلائٹ 4 گھنٹے لیٹ ہے، اور زیادہ موسم خراب ہو فلائٹ کینسل کر دی جاتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، سوچو ان علماء کی خدمت۔ کورونا کا زمانہ آیا، آپ کسی کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تھے، آپ گھر سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، مگر یہ علماء تھے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجدوں میں تھے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ پرواہ تھی تو مصطفیٰ کے دین کی پرواہ تھی، پرواہ تھی تو نمازوں کی پرواہ تھی، پرواہ تھی تو اللہ کے رسول کے جو ہے دین کی پرواہ تھی۔ یہ ائمہ تھے۔ دنیا کی ذرا سے زلزلے طوفان آ جائیں، فلائٹیں بھی رک جاتی ہیں، ٹائم لے لیتی ہیں، مگر علماء نے اذان 1 منٹ لیٹ ہونے دی ہو تو بتاؤ، اللہ اللہ اللہ، نماز 1 منٹ لیٹ ہوئی ہو تو بتاؤ، کبھی جمعہ کا خطبہ 1 لمحہ لیٹ ہوا ہو تو مجھے بتاؤ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ممبر پر بیٹھنے والے یہ سادہ کپڑے پہننے؟ میں مہمان ہوں، میرا اپنا مزاج ہے شیروانی پہننا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شیروانی پہننے سے کوئی بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا لباس ہے، میرا اپنا مزاج ہے۔ یہ سادہ کپڑوں میں پہن بیٹھنے والے علماء کسی بھی طرح عزت اور حیثیت میں کم نہیں ہے۔ خبردار خبردار، انہیں نہ گری نظر سے دیکھیں، نہ برائی کریں، نہ غیبت کریں، نہ حسد کریں۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اللہ اس انسان کو عزت دیتا ہے جو عالموں کی عزت کرتا ہے، جو عالموں کا احترام کرتا ہے، جو عالموں کی قدر کرتا ہے، جو عالموں کے پیچھے چلتا ہے۔ آج میری قوم عالموں سے آگے چلنا چاہتی ہے، اس لیے مارے جا رہے ہیں ملک کے کونے کونے میں۔ اس لیے زندگی میں عالم کے آگے چلنے کی ایک ہی صورت ہے، اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ جی واہ، عالم سے آگے ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں، مرنا پڑے گا۔
جب تک آپ عالموں کے پیچھے چلتے تھے زندہ تھی پوری قوم، واہ بے شک، زندہ تھی پوری قوم۔ آج کتنے مسجد کے امام نکال دیے گئے، صرف اس بنیاد پر حالات پر بات نہیں کرنی۔ کتنے علماء نے ناموس رسالت پر بات کی، مسجدوں کی امامت سے ہٹا دیا گیا۔ نہیں حضرت، حالات بہت زیادہ خراب ہے، پولیس پرشاسن آ گیا، جواب کون دے گا؟ آپ صدر ہیں، آپ سیکریٹری ہیں، آپ کا امام اتنی گرم اور بھڑکاؤ تقریر کرتا ہے۔ کتنے مسجد کے امام نکال دیے گئے، کتنے علماء کو معزول کر دیا گیا۔ میں اپنے علماء سے کہتا ہوں گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، یہ تمام تر پریشانیاں بزدلوں کے نہیں شیروں کے حصے میں آتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہادر اور شیر بنایا ہے۔ رہی رزق کی بات تو اللہ کا قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے رحم و کرم پر۔ واہ کیا بات ہے، واہ۔ نہیں میرے عزیزوں، آج یہ پیغام لے کر جائیے اس جلسے سے، آج کے بعد اپنی مسجد کے امام کے لیے ہم اپنے نظریات بدلیں گے، سوچ بدلیں گے، انداز بدلیں گے۔ یہ 5-5 ہزار روپے کی تنخواہ مسجدوں کے امام کی، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ جلسہ کرائیے 10 لاکھ کا مسجد کی تنخواہ، امام کی 5 ہزار، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ جرم ہے، جرم، گناہ ہے یہ گناہ۔ جس کا جو حق ہے وہ آپ دینے کے لیے راضی نہیں۔ جلسہ کرائیں گے 8 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، مسجد کے امام کو مہینے میں 30 دن کے بعد 5 ہزار تنخواہ دیں گے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ کیا قیامت کے دن آپ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کتنے لوگ میرے پاس آئے، کہا حضرت ہمارے امام صاحب نماز میں کئی بار بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بھول جاتے، کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ بہت بڑی مسٹیک ہے، بار بار کبھی 3 رکعت پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی 5ویں رکعت پڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ہمیں نکالنا ہے، ان کی بہت غلطی ہے۔ میں نے کہا تنخواہ بتائیے، بولے 6 ہزار۔ میں نے کہا تنخواہ بڑھا دیجئے، بولے حضرت یہ علاج کیا ہوا؟ میں نے کہا جو بندہ اپنی فیملی کے اخراجات کو پورا نہ کر کے 24 گھنٹے الجھا رہے گا، وہ 5 رکعت نہیں پڑھائے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو بشر ہے، یہ بھی تو اشرف المخلوقات ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، علاج مریض کا یہ نہیں ہے کہ اسے لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ مریض کا علاج یہ ہے ہاسپٹل لے جا کے ڈاکٹر کے سامنے پیش کیجئے۔ اس موضوع کا علاج یہ ہے اپنے علماء کی دل کھول کے خدمت کیجئے۔ جو جتنا زیادہ دے گا اللہ اس کے کاروبار میں اتنی ہی برکتیں فرمائے گا۔ جو اپنے علماء کو جتنا خوش کرے گا۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے ہماری مسجد کے امام قوم کی قیادت نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا 5 ہزار میں قیادت کون کر سکتا ہے؟ واہ کیا بات ہے۔ آپ کہیں گے پیسوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں پیسوں ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا قیادت تب ہو سکتی ہے جب انسان اپنے بیوی بچوں کی ضروریات سے ذہنی طور پر فارغ ہو۔ واہ بے شک، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو انسان اپنی بیوی بچوں کی ضروریات میں گھرا ہوا ہو وہ قوم کا قائد کبھی نہیں بن سکتا، وہ قیادت کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے علماء کو اتنا نوازیے، اتنا نوازیے۔ یاد رکھیے گا جلسہ ہو جانے کے بعد جس طرح آنے والے خطیب کو آپ 50 ہزار، 40 ہزار، 20 ہزار نذرانہ دیتے ہیں، میں کھل کے یہ بات کر رہا ہوں، اگر 5 ہزار نذرانہ مسجد کے امام کو مل جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کون سی قیامت آ جائے گی اگر 1000 2000 مسجد کے امام کو بھی نواز دیں گے؟ یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں، پوری قوم کی خون پسینے کی کمائی ہے۔ جب آنے والے مہمان کو 50 ہزار دیے جا سکتے ہیں تو 5 ہزار قوم کے عالم کو کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ قربانیاں ہیں یہ علماء کی۔ آج یہ مدرسے سلامت ہیں، قربانیاں علماء کی ہیں۔ مسجدوں کے مینار سلامت ہیں، قربانیاں ان علماء کی ہیں۔ آج ملک کے کونے کونے پر ناموس رسالت کے پہرے دار کھڑے ہیں، یہ قربانیاں علماء کی ہیں۔ آج اگر ہمارے عقیدے سلامت ہیں تو یہ قربانیاں علماء کی ہیں۔ آج اگر ہمارے بچے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں تو یہ قربانیاں علماء کی ہے۔ کسی بھی قیمت ان کی قربانیاں کم نہیں ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے والا کوئی نیتا نہیں، ایک عالم دین تھا۔ میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں۔ اس ملک کو آزاد کرانے والا کوئی نیتا نہیں، کون تھا؟ ایک عالم، دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ جب ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، انگریزوں نے موقع پایا اور علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا اور لے گئے جزیرہ انڈمان نکوبار اور وہاں لے جا کے قید کر دیا، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، سیلری زیادہ دی جائے گی۔
عہدہ ملے گا، منصب ملے گا، گاڑیاں ملیں گی، بنگلے ملیں گے۔ ایک عالم کا ایمان دیکھو، عالم کا ایمان۔ دنیا میں تمام تو لوگ روڈوں پر آتے ہیں سیلری بڑھانے کے لیے، مجھے بتاؤ ملک کی تاریخ میں کبھی علماء روڈ پر آئے؟ واہ 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 کیا بات کبھی ہے۔ علماء روڈ پر آئے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو؟ ڈاکٹروں نے مریض دم توڑتے رہے روڈ پر، مگر ڈاکٹروں نے ہاسپیٹل میں تالے لگا دیے، چاہے مرتا ہے مر جائے، سیلری نہیں بڑھائی جائے گی، انجیکشن نہیں لگائیں گے، مرتا ہے مر جائے۔ مگر مجھے بتاؤ کسی عالم نے مسجد کے دروازے کو بند کر کے کبھی روڈ پر کھڑے کر کے کہا سیلری نہیں بڑھاؤ گے تو اذان نہیں دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میری قوم کے عالم کا دل ہے، اتنا سینہ کشادہ ہے، تم دو گے نماز تب بھی ہوگی، نہیں دو گے نماز تب بھی ادا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ کہاں اسٹرائک نہیں ہوا؟ یونیورسٹی میں اسٹرائک نہیں ہوا، کالج میں اسٹرائک نہیں ہوا، ہاسپٹل میں اسٹرائک نہیں ہوا، ہر جگہ پنگے ہوئے ہیں، روڈ جام کیے گئے ہیں۔ کیا رکشے والوں نے اپنے باضابطہ رکشے نہیں روکے؟ کیا بسیں نہیں روکی گئی؟ کون سی چیز ایسی ہے ملک کے کونے میں مجھے بتائیے جس کو محض سیلری بڑھانے کے لیے روکا نہیں گیا، لوگ روڈ پر نہیں آئے؟ یہ صرف میری قوم کے علماء ہیں جو 5000 میں بھی ایمانداری کے ساتھ جنازے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، بچے بھی پڑھاتے ہیں، مدرسے بھی پڑھاتے ہیں، اور باپ جب حضور کی عزت کی آتی ہے تو روڈ پر آ کے کہتے ہیں جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو جلال۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی، گرفتار کر لیا گیا، قید ہیں۔ ایک انگریز آیا، اس نے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس انگریز کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اللہ کیا کیا؟ یہ تیور تھے میری قوم کے، تھوک دیا انگریز کے چہرے پر۔ یہ پرواہ نہیں کی پاور ان کے پاس ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو یہی تو پرواہ ہے، پاور ان کے پاس ہے، اسی لیے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کیسے تو تھوک دیا، یہ پرواہ نہیں کی پاور ان کے پاس ہے۔ کہا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ واہ کیا بات ہے۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں۔ لوگ آج ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والوں کو کتنی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کرایہ دار ہیں۔ دراصل میری قوم کے جوانوں نے نعرہ تو لگایا لیکن تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ میری قوم کے جوان نعرہ لگاتے رہے ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، وفادار ہیں، وفادار ہیں۔ میں کہتا ہوں 2024 کا اختتام ہے، 2024 کے اختتام پر 25 کا آغاز ہونے والا ہے۔ نعرے میں اضافہ کر دیجئے، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، یاد رکھنا جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ آج کیسی نظر ہے ہمارے لیے؟ کرایہ دار ہے نہیں۔ یا کرو ملک کی تاریخ کو، انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھ لو، سب سے زیادہ نام اس پتھر پر کلمہ پڑھنے والوں کے ملیں گے۔ واہ بے شک۔ دیکھ لو جا کر ملک کی آزادی میں اشفاق اللہ خان، کون؟ زور سے بولیے۔ اشفاق اللہ خان مہم چلا رہے ہیں ملک کی آزادی کے لیے۔ انگریزوں نے گرفتار کیا اور لے جانے کے بعد جانتے ہو سزا کیسی دی؟ انسان کی سن کر روح کانپ جائے۔ استری لی جس سے کپڑوں پر پریس کی جاتی ہے، استری لی، اس کو گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد ننگے جسم پر استری لگائی جاتی تھی، جس سے اشفاق اللہ خان کے جسم کی کھال جل جاتی تھی، اور جب کھال جل جاتی تھی تو لے کر نمک رگڑتے تھے جلی ہوئی کھال پر، کہتے تھے نہیں واپس لے لو فتویٰ ملک کی آزادی کا ورنہ تمہاری جان جائے گی۔ مگر جب نام ملک آتا تھا تو اشفاق اللہ خان مسکرا کے کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
یہی ملک ہے جس کی آزادی کے موقع پر ایک اور بہت بڑا نام حضرت علامہ سید کفایت علی کافی. آپ جانتے ہیں آج جب کوئی بہت کھل کے بولنے لگے تو لوگ سوچتے ہیں بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے اس لیے ڈرتا نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہندوستان میں الگ الگ جلسوں میں مجھ سے کہتے ہیں کیا بات ہے ملک کے حالات آپ کے سامنے, کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا بات ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, ڈرتے نہیں ہیں, دبتے نہیں ہیں, بیک گراؤنڈ بتائیے. میں کہتا ہوں بتا دوں گا تو تمہارے کلیجے ہل جائیں گے. میرا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہو, دبتا نہیں ہوں. میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا بات ہے. جب کوئی کھل کر بولتا ہے دنیا کی باطل طاقتوں سے ڈرتا نہیں ہے تو دنیا سوچتی ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں مولانا سید کفایت علی کافی ملک کے حصے میں جا جا کر ملک کی آزادی کے لیے مہم چلا رہے ہیں. انگریزوں نے گرفتار کیا. جب ہم نے شجرہ تلاش کیا تب پتہ چلا حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کا شجرہ جا کے کربلا میں آقا حسین سے ملتا. ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں, ہم سمجھ گئے اب یہ دبیں گے نہیں, ہم سمجھ گئے اب یہ رکیں گے نہیں, ہم سمجھ گئے اب یہ جھکیں گے نہیں. کون؟ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو انگریزوں نے غدار کہا, اعلان کیا مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی جائے گی. رمضان کا مہینہ ہے, 27 رمضان ہے, بھیڑ آ گئی ہے. تختہ دار پر مولانا سید کفایت علی کافی کو لٹکایا, پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا اور پھر کہا مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو. مولانا سید کفایت علی کافی نے مسکرا کے کہا تھا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, اقلس و کمخات کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس. ہماری تاریخ میں, پوری تاریخ میں 1500 سال کی کوئی ایک بزدل نہیں, کوئی ایک بزدل نہیں. افسوس ہے میری قوم کے جوانوں پر, افسوس میری قوم کے جوانوں کے لیے آج ناچنے گانے والے ہیرو ہیں جنہیں جینز پہننے کا تمیز نہیں, جنہیں کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں, جنہیں بال کٹانے کا سلیقہ نہیں, جنہیں چلنے پھرنے کا ڈھنگ نہیں, جنہیں کھانے کا سلیقہ نہیں. میری قوم کے جوانوں کے لیے آج وہ ہیرو ہیں. میری قوم کے جوان ان کا باضابطہ اسٹیٹس لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اسٹیٹس بھی سوچ سمجھ کے لگائیے, ورنہ آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ کر دنیا آپ کا اسٹیٹس سمجھ لیتی ہے کہ آپ کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے. ہرگز نہیں میرے جوانوں, ہمارے ہیرو یہ ناچنے گانے والے نہیں, ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی ہے, محمد بن قاسم ہے, طارق بن زیاد ہے, ٹیپو سلطان ہے, اورنگزیب عالمگیر ہے. ہمارے ہیرو علامہ خادم حسین رضوی ہے, ہمارے ہیرو حضرت مفتی سلمان ازہری. واہ کیا بات ہے, واہ. ہمارا ہیرو کوئی ناچنے گانے والا نہیں, ہمارا ہیرو وہ ہے جس نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جا کے پورا لشکر جرار فلسطین کی سرزمین پر صلاح الدین ایوبی نے لگایا. باطل طاقت سامنے آ گئی, کہا صلاح الدین ایوبی تمہارے ساتھ جو لشکر آیا ہے جب پریشانی کا وقت آئے گا یہ لشکر چھوڑ کر بھاگ جائے گا. صلاح الدین ایوبی نے کہا جن کے دلوں میں مصطفیٰ کے عشق کی شمع روشن ہو وہ جان دیتے ہیں, میدان سے کبھی فرار نہیں ہوتے. کیا بات ہے, واہ. صلاح الدین ایوبی فلسطین میں مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہیں اور باطل طاقتوں سے کہہ رہے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. سبحان اللہ, بہت خوب. ہمارے ہیرو کوئی ناچنے گانے والے نہیں ہو سکتے. نہیں میرے جوانوں, آؤ یہ عہد کرو, ہم اپنا مزاج بدلیں گے, ہم اپنی سوچ بدلیں گے, ہم اپنا انداز بدلیں گے, ہم اپنا کردار بدلیں گے. اصلاح معاشرہ کس کا نام ہے؟ سب سے بڑا اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ میری قوم کے جوان صراط مستقیم پر آئے. واہ کیا بات ہے, واہ. جوان ہر قوم کے
اس قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جس دن جوان صحیح راستے پر آ گئے، سمجھ لیجئے وہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا ہے۔ اور جب جوان صحیح راستے پر نہیں آئے، کتنی ہی کوششیں کر لی جائیں، کبھی حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میری قوم کے جوان آج شراب و شباب میں بہک جا رہے ہیں، ورنہ حال یہ تھا جس زمانے میں ٹیپو سلطان کے محل میں ہماری قوم کے کچھ دلالوں نے، کس نے؟ دلالوں نے، قوم کی مخبری کرنے والوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں جب لے جا کے انگریز داخل کر دیے اور آ کے کہا ٹیپو سلطان سے، کہا ٹیپو سلطان اب بھی وقت ہے، اپنی تلوار انگریزوں کے قدموں میں ڈال دے، ممکن ہے تیری جان بخش دے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں وہ ہوں جس کی ماں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا۔ اللہ کیا بات ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ وہ ایک جملہ جو آج پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، یہ اسی وقت کہا تھا ٹیپو سلطان نے جب ان کے محل میں انگریز داخل ہو گئے تھے۔ تب ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو جان دے سکتا ہے مگر کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ اور آگے بڑھیے، بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں انگریزوں نے ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر ان کے سامنے تھالی میں رکھ کے پیش کیے اور کہا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو ایسے عالم میں بھی بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور بڑھیے، ہماری پوری تاریخ میں کوئی بزدل نہیں۔ میں اصلاح معاشرہ میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اصلاح معاشرہ میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جب تک میری قوم کے جوان حضور کے وفادار تھے، پاور والے تھے۔ بے شک بے شک۔ آج حضور کے طریقے کو چھوڑ کر میری قوم کے جوان بزدل ہو گئے۔ ہمارے ہیرو، آپ نے نام سنا یا نہیں سنا؟ اور کون ایسا جس نے دنیا میں نام نہ سنا ہو؟ صدام حسین کا۔ کس کا؟ ذرا زور سے۔ صدام حسین۔ جس زمانے میں صدام حسین کو پھانسی دی گئی وہ سردی کا زمانہ تھا۔ کیا تھا؟ سردی کا زمانہ۔ جسم کانپ رہا تھا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا صدام حسین سے آخری خواہش؟ کہ ایک کام کرو، لا کے مجھے کوٹ پہناؤ۔ کیا کرو؟ کوٹ پہنو۔ اب ذرا غور کیجئے، کون مرنے والا آخری خواہش میں بہترین کوٹ مانگے گا؟ لوگوں کے ذہن میں آئے گا مرتے مرتے دنیا سے جا رہا ہے مگر نوابی نہ گئی ذہن سے۔ صحیح ہے، کیا بات ہے۔ لیکن صدام نے کہا نوابی پن کے لیے نہیں، میں کوٹ کیوں مانگ رہا ہوں تم سنو گے تو عقل حیران رہ جائے گی۔ مجھے پھانسی سردی کے زمانے میں دی جا رہی ہے اور حال یہ ہے سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے مگر میرے پھانسی کا پھندا گلے میں ہے۔ اگر اس حال میں پھانسی دی گئی اور سردی کی وجہ سے جسم کانپتا رہا مگر لوگ سمجھیں گے موت کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس لیے مجھے کوٹ پہنا دو تاکہ میرے جسم کی کپ کپی ختم ہو جائے اور میں دنیا سے اس عالم میں جاؤں، دنیا میرے مرنے پر ناز کرے۔ محمد کے غلام ایسے ہوتے ہیں موت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور جب یہی مومن عاشق قبر میں جاتا ہے تو دنیا پکار کے کہتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جب بات قیامت کے دن کی آئی ہے تو ہم تو یہاں تک پکار کے کہتے ہیں حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں